الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. درود و سلام سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر. پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر ہمارا موضوع دل کے متعلق تھا. اگر دل بیمار ہے تو انسان یقیناً بیمار ہے، اور یہ بیماری ایمان کے حوالے سے تھی. اللہ اور رسول سے دوری والی بیماری تھی جو دل کو برباد کر دیتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں تھیں، لیکن وقت کی قلت کے سبب مختصر کر دیا جاتا ہے. یہ دل بغض، تکبر،
ریاکاری، ان ساری چیزوں کا یہ مرکز ہے۔ یہیں سے یہ کام شروع ہوتا ہے، پھر زبان پہ بھی آتا ہے، آنکھوں میں بھی آتا ہے، اور پھر ہمارے اعضاء جو ہیں اس پہ عمل کر گزرتے ہیں۔ اس لیے جس کا دل ایمان والا ہے اسے مبارک ہو، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف و ڈر نہیں ہے اسے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا کر۔ آج کا جو موضوع ہے وہ زبان کے متعلق ہے۔ یہ جو ہمارے دانتوں کے اندر، ہمارے جبڑے کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن یہ گوشت کا ٹکڑا صرف گوشت نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری جنت کے لیے اور ہماری جہنم کے لیے دونوں میں جانے کا سبب بھی ہے۔ اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں کہ یہ زبان کوئی عام چیز ہے۔ اللہ ربی، اسلام نے عبادات پہ زور دیا ہے، اور اسلام ایک دین فطرت بھی ہے، یعنی آدمی کی نیچر کے مطابق اللہ نے سسٹم بنایا انسان کے اندر، اور اسلام نے عبادتوں پہ زور دیا، عبادت کرو، عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، لیکن ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول نے اخلاقیات بھی سکھائے ہیں۔ اگر اخلاق اچھا نہیں ہے آپ کا تو آپ کی عبادتیں قیامت کے روز ضائع ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ آپ کا اخلاق بھی بلند ہونا چاہیے۔ اچھے اور برے اخلاق کی نشاندہی اگر آپ نے کرنی ہو تو کسی بھائی کی زبان چیک کر لیں۔ اگر اس کی زبان اچھی ہوگی تو سمجھ لینا کہ اس کا اخلاق بھی اچھا ہوگا، اور جس کی زبان گندی ہوگی اس کا اخلاق بھی گندا ہوگا۔ یہ اللہ نے ایک کنیکشن جوڑ دیا۔ اچھے اور برے اخلاق کی پہچان آپ کو انسان کے زبان سے پتہ چل جائے گی، اور جب تک یہ زبان خاموش رہتی ہے نا، جبڑے میں بند رہتی ہے، اس وقت انسان کی قدر و قیمت کچھ اور ہوتی ہے، اس کی عزت اور مقام، اس کا ہیبت روب برقرار رہتا ہے۔ اور جب یہ زبان جبڑے سے باہر آتی ہے اور بولنا شروع کرتی ہے، وہ اس کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ کتنا روب والا ہے، کتنا عزت والا ہے، کتنا شان و شوکت اور اعلیٰ مرتبے والا ہے، اور کتنا یہ ذلیل اور کمتر ہے۔ یہ انسان کی یہ زبان جو جبڑے میں محفوظ ہے، یہ باہر نکل کے اپنی عکاسی کرتی ہے۔ بہت سارے نمازی پھنس جائیں گے قیامت کے روز، یاد رکھیے آپ۔ بہت سارے یہ نیک صالحین ظاہراً یہ پھنس جائیں گے قیامت کے روز۔ یہ ساری احادیث آگے آئیں گی جن کی زبانیں گندی ہیں۔ اللہ ربی، جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث آتی ہے، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ نماز پڑھا کر، روزے رکھا کر، حج کیا کر، زکوٰۃ دیا کر، یہ تجھے جنت میں لے جائیں گے۔ لیکن معاذ ایک چیز تجھے نہ بتاؤں جو ساری چیزوں کا نچوڑ ہے، جو مین مقصد ہے، جنت کے حصول کا جو اصل راستہ ہے، تمہیں وہ نہ بتاؤں؟ تو سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، اللہ کے نبی بتائیے کون سی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ یہ نچوڑ ہے؟ جیسے کسی چیز کا ارک نکالا جاتا ہے نا، وہ اصل ہوتا ہے، تو یہ نچوڑ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کے فرمایا، یہ اس کو روک کے رکھ، اس کو روک کے رکھ۔
تو سیدنا معاذ نے پھر سوال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس زبان کے استعمال جو ہم باتیں کرتے ہیں، کیا اس پہ بھی ہمارا رب ہماری گرفت کرے گا؟ سن لو نمازیوں، پرہیزگاروں، اہل حدیثوں، اہل سنت، دیوبند، بریلوی، سارے سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن لو۔ آپ نے فرمایا معاذ تیری ماں تجھے گم پائے۔ یہ بد دعا نہیں تھی، یہ ایک تکیہ کلام عرب کے ہاں مختلف بولے جاتے ہیں، ان میں سے ایک تھا، جیسے تیری ناک خاک آلود ہو، ایسے فرمایا معاذ تیری ماں تجھے گم پائے۔ اسی زبان کی وجہ سے اللہ کل قیامت کے روز بڑے بڑے لوگوں کو منہ کے بل، ناک کے بل، نتنوں کے بل جہنم کے اندر گرائے گا، اس زبان کی وجہ سے، جسے ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ میں تو پڑھ کے حیران رہ گیا، اللہ کی قسم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اکثر اوقات اپنے منہ میں ایک پتھر رکھتے تھے، پتھر رکھتے تھے اپنے منہ۔ پوچھنے والے نے پوچھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ منہ میں پتھر کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ زبان ہلاکت میں ڈال دے گی، میں اس کو روکنے کے لیے کہ یہ ایسے ہی نہ بولتی جائے اپنے منہ میں پتھر رکھ لیتا ہوں، جب تک پتھر رہتا ہے میں کسی سے کلام ہی نہیں کرتا۔ اور میں اور آپ کیا چیز ہے، اور ہماری زبانیں ایسے قطر قطر چلتی ہیں اللہ کی قسم، اور شام کو کوئی حساب کتاب نہیں، مجلس میں بیٹھیں گے تب چل رہی ہے، دکان پہ بیٹھے ہیں تب چل رہی ہے، اس کو چپ رہنے کی عادت ہی نہیں، اور یہ بربادی کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے جامع ترمذی کے اندر، کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یبغض الفاحش المبذی فاحش البذی، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے بغض رکھتا ہے۔ آپ سن لیں اس بات کو، غور کریں، اللہ ایسے بندے سے دشمنی رکھتا ہے، کس سے؟ فرمایا جو گندی باتیں کرتا ہے، فحش گفتگو کرتا ہے، اور زبان دراز ہے، اپنی زبان کو بے لگام چھوڑے ہوئے ہے، ایسے بندے سے اللہ دشمنی رکھتا ہے۔ گھنٹوں بیٹھ کے جگتیں کرنے والوں سن لو، لطیفوں کے مقابلے کرنے والوں سن لو، اور لوگوں کی ماں بہنوں کو بیٹھ کے مجلسوں میں ڈسکس کرنے والوں سن لو، پہلے تو تمہاری غیرت ہی مر چکی، اور اگر تم کہتے ہو کہ ہماری غیرت زندہ ہے تو پھر یاد رکھو، اگر تم گندی باتیں کرو گے، فحش گفتگو، زبان درازیاں کرو گے، تو اللہ تمہیں اپنا دشمن بنا لے، اور جس کا اللہ دشمن ہو جائے وہ دنیا میں ترقی کر سکتا؟ یہ زبان ہے جو اللہ کی دشمنی تک پہنچا دیتی، یہ زبان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، صحیح بخاری کتاب الادب کے، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو بھی تم میں سے اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ منہ سے جب بھی بولے کلمہ خیر بولے یا چپ رہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، ہم چپ کیسے رہیں؟ ہمارے تو مزاج ہی نہیں ہے، عربی ہیں، ہمارے تو مزاج ہی نہیں ہے اجمیوں کے کہ ہم چپ رہیں، یہ تو ہمارے مزاج میں بھی شامل نہیں۔ کیوں نہیں؟ اللہ کا ذکر چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، پھر کیا بچا؟ پھر یہی منہ سے ہماری گندی الفاظی اور زبان کا غلط استعمال بچا۔ جب تک تم اللہ والے تھے تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں چلتی تھی، کام کی بات کرتے تھے، ورنہ اللہ کے ذکر میں چلتی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، سیدنا ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین افضل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین مسلم کون سا ہے، جو سب سے افضل ہے؟ اللہ ہم سب کو افضل انسان بنائے۔ انسان تو سارے ہی ہیں، کافر بھی انسان ہیں، یہود و نصارہ بھی انسان ہیں، سارے انسان ہیں، لیکن افضل ترین انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے افضل وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ ہے افضل شخص۔ یہ ہاتھ ایسے ہی چل جاتا ہے، چھوٹی سی بات پہ تھپڑوں کی بارش کر، کسی کو مکہ مار دیا، کسی بچے کو مار دیا، اللہ اکبر۔ میں ایک عالم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بزرگ عالم دین تھے، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی، سوچنے پہ مجبور کر دی۔ کہتے ہیں یہ جب گلے ملتے ہو آپس میں اور دوسرا شخص ذرا طاقتور ہوتا ہے اور ہلکے کو ذرا دبا دیتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، یا کسی کو تم ہاتھ ملاتے ہو اور وہ اس کو دبا دیتا ہے، اللہ کل قیامت کے بارے میں اس تکلیف کا بھی حساب لے گا کہ تو نے اپنے مسلمان بھائی کو کیوں دی۔ اور یہ تھپڑ مار کے بھی کہتے ہیں اس میں کون سی بڑی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات۔ لیکن جب تو کل قیامت کے روز اللہ کے حضور پہ پیش ہوگا اور اللہ تو اس سے حساب لے گا، ارے حساب تو اس باریکی سے ہونا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے اگر مارا ہوگا اللہ اسے بھی حساب دلوائے۔ ہم بڑے بڑے گناہ کر کے سمجھتے ہیں کوئی بات ہی نہیں، چھوڑو اس میں کون سی بڑی بات۔ فرمایا بہترین اور افضل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور زبان ہماری سے کوئی محفوظ ہے ہی نہیں، وہ کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی علامہ ہو، کوئی محدث ہو، اور حافظ قرآن کو تو ہم ویسے ہی گھٹیا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حفاظ کے اوپر ہم نے لطیفے بنا دیے، اور مسجد کا حافظ امام وہ تو ہمارے گھر کا ویسے ملازم ہے، اس کی کیا حیثیت؟ ہماری زبانیں نہیں رکتی اللہ کی قسم، کسی کی ماں بہن بیٹی پہ بولنے لگے، کسی عالم غیر عالم پہ بولنے لگے، ہماری زبانیں چلتی ہیں۔ بھائی افضل مسلمان وہ نہیں ہے، اس زبان کو روکو، اسے لگام دو۔ ارے یہ جمعات تمہاری تربیت کے لیے ہیں، میری تربیت کے لیے ہیں، اگر تربیت نہیں کروانی تو رب کعبہ کی قسم ہے یہاں آ کے جمعہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیا لینے آتے ہیں آپ؟ بھائی یہاں اگر تربیت ہم نے نہیں کرنی، میں نے نہیں کرنی، آپ نے نہیں کروانی، میں نے اپنی نہیں کرنی، تو جمعے کو کیا کرنا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ یہ مسلمانوں کو شریعت نے اکٹھا کیا ہے، جمعے کے جمعے اکٹھے ہو، واعظ و نصیحت ہوگی، اپنی تربیت ہوگی، دل صاف کرو، دماغ صاف کرو، مسجد سے نکلنے سے پہلے ایک گناہ سے توبہ کر کے نکلو، اللہ آئندہ نہیں کروں گا۔ تم ہمت تو کرو نا یار، انشاءاللہ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور بڑے بڑے گناہوں سے نکال لے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی، سنن نسائی جامع ترمذی کے اندر یہ روایت آتی ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور سوال کی اللہ کے نبی نجات کس میں ہے؟ صحابہ کے سوال سنیں آپ، نجات کس میں ہے؟ اسی فکر میں پڑے رہتے تھے یہ لوگ، یہ کیسے اللہ والے لوگ، صبح شام فکر بس ایک، نجات کیسے ہوگی، جہنم سے کیسے بچیں گے، اللہ کے غضب سے کیسے بچیں گے، اللہ کی پکڑ سے کیسے بچیں گے، اللہ کی ناراضگی سے کیسے بچیں گے، جہنم کے عذاب سے کیسے بچیں گے۔ یہی باتیں ان کو نہ رات کو سونے دیتی تھی نہ دن کو چین میں رہنے دیتی۔ اللہ کے نبی نجات کس میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 اپنا وقت اپنے گھر میں گزارا کر، یعنی جو فارغ وقت ہے اسے اپنے گھر میں گزارا کر۔ نمبر 2
اپنی زبان پہ قابو رکھ. اب نجات کے راستے سن لیں. یہ نہیں کہ جناب آج میں فرصت ہے بچوں کو چھوڑو پڑے رہیں گھر میں، یہ میں تو آج ایسے اور ادھر ادھر نکل جاؤں گا، میرے بچے میری بیوی میں نے ان کو وقت ہی نہیں دیتا. یہ بہت بڑا خسارے کا سودا ہے. یاد کر لیں اس بات کو اور لکھ لیں. گھر برباد ہو جاتے ہیں جب آپ اپنے بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. آپ کا وقت بزنس میں گزرتا ہے، گھر آتے ہیں سو جاتے ہیں، بچے برباد ہو جائیں گے، بیوی آپ سے بد دل ہو جائے گی. اور کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک بہترین گھرانے کا تصور پیش کرتے ہوئے فرمایا، عقبہ نجات کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ جب تو فارغ ہو تو اپنے گھر میں رہا کر، ادھر ادھر نہ نکلا کر، اپنے بچوں میں ٹائم سپینڈ کیا کر. اور دوسرا راستہ، اپنی زبان کو قابو رکھ، اس کو بے لگام نہ چھوڑ. اور حیرت کی بات ہے، ہمارے ہاں اور عرب کے ہاں بڑا معاملہ مختلف ہے. مختلف قبیلے مختلف باتوں کی وجہ سے مشہور تھے. فلاں بڑا صدقہ کرنے والے ہیں، فلاں بڑے نفل پڑھنے والے ہیں، فلاں بڑے نمازی ہیں. اور ہمارے ہاں کیا مشہور ہوتا ہے؟ فلاں بڑی گالیاں دینے والے، فلاں قبیلے والے بڑے گالیاں والے، فلاں بڑے لڑاکے ہیں، فلاں جو ہے وہ کسی کی عزت نہیں کرتے. یہ کون سی تعریف ہے بھائی؟ یہ تو بربادی کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہو آپ، ان کو جہنم کے راستے کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہو. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اور تیسرا راستہ، کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا راستہ نجات کا یہ ہے، عقبہ اپنی خطاؤں پہ رو لیا کر، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس پہ رویا کر. جامعہ رحمانیہ میں آنے والوں، کتنے ہفتے، کتنے مہینے، کتنے سال بیت گئے کہ ہم اللہ کے سامنے روئے نہیں. یاد ہی کوئی نہیں اپنی خطاؤں کو ہم یاد کر کے روئے ہوں کبھی بیٹھ کے. کیسی مسلمانی ہے؟ کیسے جنت کے متلاشی ہو؟ کیسے جنت کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو؟ تمہیں رونا ہی نہیں آتا؟ اللہ کے سامنے اپنی خطائیں یاد کر کے رونا نہیں آتا؟ علاج کرواؤ. اللہ رب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جامع ترمذی کے اندر روایت، کہ صبح سویرے جب انسان اٹھتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کو ریکویسٹ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ دیکھ اللہ سے ڈر جا ہمارے معاملے میں. آپ اندازہ کریں اس کی کتنی اہمیت ہے اس زبان کی. سر سے لے کے پاؤں تک سارے جسم کے اعضاء یہ اکٹھے ہو کے اس زبان سے درخواست کرتے ہیں کہ دیکھ اللہ سے ڈر جا ہمارے معاملے میں. اگر تو آج سارا دن سیدھی رہے گی ہم سارے سیدھا رہیں گے، اگر آج تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سارے ٹیڑھے ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ اگر آج سارا دن تو اللہ رسول کی تابع دار رہے گی تو ہم بھی سار سے پاؤں تک اللہ رسول کے تابع دار رہیں گے. اور اگر تو اللہ رسول کی مخالفت میں اور شیطان کی راستے میں بولے گی تو ٹیڑھی ہو جائے گی، ہم بھی سارے کے سارے ٹیڑھے ہو جائیں گے. ارے یہ زبان ہے، زبان جس سے پورے جسم کے اعضاء بھی ڈرتے ہیں. یہ زبانیں، اللہ اکبر. صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. آپ نے فرمایا تم لوگوں نے پوچھا نہیں کہ میں کیوں مسکرایا ہوں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ کیوں مسکرائے تھے؟ کائنات کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا قیامت کے روز، اور وہ بندہ کہے گا اللہ آج میں کسی کی گواہی اپنے خلاف قبول کرنے کو تیار نہیں، نہ کرامن کاتبین کی جو سوار ہیں نیکیاں اور بدیاں لکھنے والے،
نہ تیرے فرشتوں کی، نہ تیرے بندوں کی۔ اللہ میں کسی کی گواہی اپنے خلاف قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ اچھا تو کس کی گواہی مانے گا؟ وہ بندہ کہے گا کہ میں اپنی گواہی اپنے خلاف مانوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ زبانیں ہم روک لیں گے؟ کل قیامت کے روز یہ زبانیں اللہ اس کو بند بھی کر سکتا ہے، وہ قادر ہے۔ فرمایا، اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے، آج تیری گواہی تیرا اپنا جسم دے گا، حکم ہوگا اس کے منہ کو بند کر دو، منہ کو تالے لگ گئے بند، اب اس کے ہاتھ بولنے لگ گئے، اس کی رانیں بولنے لگ گئی، اس کے قلم بولنے لگ گئے، اس کی یوٹیوب اور فیس بک دیکھنے والی آنکھیں بولنے لگ گئی، اس کا دماغ بولنے لگ گیا، اس کی سوچیں بولنے لگ گئی، اس کا دل بولنے لگ گیا، جسم کا ہر عضو بول کے کہہ رہے اللہ اس نے یہ کیا، اللہ اس نے یہ کیا، اللہ اس نے یہ کیا۔ اللہ نے حکم دیا اس کا یہ منہ والا تالا ذرا کھول دو۔ جب تالا کھلا تو کہنے لگا بربادی ہو تمہاری، میرا جسم بربادی ہو، میں تو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتا تھا، تم نے اپنے خلاف گواہیاں دے لی۔ اللہ ہر چیز کو زبان لگا دے گا، اور کہاں تک بچو گے؟ چھپ چھپ کے گناہ کرنے والوں کہاں سے بچو گے؟ کدھر سے بچو گے؟ یہ آنکھیں بولیں گی، یہ جو تیری ٹچ موبائل پہ انگوٹھا نہیں رکتا یہ بولے گا۔ اللہ اس کو بھی زبان لگا دے، کیا کریں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کس سے بچیں گے؟ کس رب جلیل کو تم سمجھ رہے ہو نعوذ باللہ کہ وہ ہمیں دیکھ نہیں رہا؟ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، فوراً الرٹ ہو جاتا ہے، سیدھا ہو جاتا ہے، اور کہا جائے اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کے دل میں اتنا بھی احساس پیدا نہیں ہوتا جتنا یہ کیمرے کو دیکھ کے ڈرتا ہے۔ واہ مسلمان واہ، کیا ہے تیرا ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو اور جنت کی گارنٹی میں محمد تمہیں دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو چیزوں کی ضمانت۔ آؤ اہل ملتان، آپ کے لیے فخریہ پیشکش۔ اللہ اکبر۔ وہ دو چیزیں وہ صرف اہل ملتان کے لیے نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ نمبر ایک، کائنات کے حبیب نے فرمایا اپنی شرمگاہ کی گارنٹی مجھے دے دو کہ اسے غلط استعمال نہیں کرنا۔ اور دوسری چیز فرمایا یہ جو تمہارے جبڑے میں زبان ہے نا، اس کی گارنٹی مجھے دے دو کہ غلط استعمال نہیں کرو گے، میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آؤ لے لو، وقت ہے ابھی، اور میرے بھائی اب وقت ہے، لے لو، کل وقت نہیں ہوگا۔ یہاں میت پڑی ہوگی، جنازہ پڑھانے والا پڑھا رہا ہوگا، اٹھا کے یہ 7 قبرستان دفنا کے دعائیں کر کے ختم۔ سب سے پہلے یہ پیٹ جس کے لیے دن رات بھاگتا ہے اللہ کو بلا کے، اللہ اس کو پھاڑے گا۔ 3-4 دنوں کے بعد تیرے یہ ناخن تیرے جسم کا ساتھ چھوڑ دیں گے، کچھ دنوں کے بعد تیرے سر کے بال ختم، کچھ دن کے بعد یہ سانپ اور بچھو آ کے تیرے جسم کا گوشت نوچ کے کھا جائیں گے، ہڈیاں بچ جائیں گی، پھر کچھ مہینوں کے بعد تیری ہڈیاں خاک ہو جائیں گی، کچھ دنوں کے بعد تو مٹی تھا مٹی ہو جائے گا۔ کس چیز پہ پھر رہا ہے؟ کون سی چیز تجھے آکڑ اور تکبر میں رکھے ہوئے؟ ختم ہو گیا تیرا قصہ۔ تیرے اپنے بچے چند سال بعد کبھی یاد کریں گے، کبھی یاد کریں گے ہمارا ابا تھا، اس میں یہ خوبی تھی، اور اگر نہ ہوئی تو کہیں گے اللہ بخشے ابا جان کو گالیاں بہت دیا کرتا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسی کوئی چیز نہ چھوڑ کے جانا، اللہ کے لیے میں تمہیں ریکویسٹ کرتا ہوں، ایسا کچھ نہ چھوڑ کے جانا کہ لوگ کہیں بندہ اچھا تھا پر گالیاں بہت دے، بندہ اچھا تھا پر اخلاق اچھا نہیں۔
بندہ اچھا تھا پر کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، بندہ اچھا تھا لیکن لوگوں کا مال کھا گیا، بندہ اچھا تھا لیکن پیسے سود کے کھاتا تھا، بندہ اچھا تھا لیکن جھوٹ سچ کے بولتا تھا، بندہ اچھا تھا لیکن غیبت بڑی کرتا تھا، بندہ بہت اچھا تھا لیکن چغل خور تھا۔ یہ کیسا اچھا ہے؟ ایسا اچھا نہ کہلوانا، کہنا بندہ بڑا اچھا تھا، 5 وقت کا نمازی، حلال کھانے والا، سجدوں میں رونے والا، اللہ کا متبع، نبی کا پیروکار، جب مرا رب نے زبان پہ جاری کروا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ہے کامیابی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سن لو، ہم تو ہماری زبانیں نہیں رکتی نا۔ امام احمد رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا کہتے ہیں؟ انسان بعض اوقات اپنی زبان سے، سنو غور سے، بڑی پیاری حدیث ہے اور زبانوں کو روکنے کے لیے بڑا پیارا نسخہ ہے۔ فرمایا بعض دفعہ انسان کیا کرتا ہے، منہ سے باتوں باتوں میں ایسا اچھا جملہ کہتا ہے، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اتنا پسند آتا ہے، قیامت تک لکھ دیتا ہے اللہ کہ میں اس سے راضی ہو گیا۔ لیکن فرمایا اس بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کتنا پیارا جملہ اللہ کے بارے میں کہہ دیا۔ اللہ قیامت تک لکھ دیتا ہے میں اس سے راضی ہو گیا، لیکن فرمایا ایک بندہ اپنے منہ سے ایسا برا کلمہ نکالتا ہے، ایسا برا، اللہ لکھ دیتا ہے قیامت تک میں اس سے راضی نہیں ہوں گا۔ کیا ہو گیا؟ اس زبانوں کو سنبھالو، اللہ کے لیے سنبھالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا نا، چپ رہو، چپ، بات کرو خیر کی، ورنہ چپ رہو۔ اسی چپ میں ہی خیر ہے، اور جہاں بولنا ہوتا ہے وہاں ہمارے گلے میں گھوگھو پڑ جاتا ہے۔ جہاں بولنا ہوتا ہے، جب اللہ کی توہین ہو رہی ہو، اللہ کو گالی دی جا رہی ہو، اس وقت اس کے گلے میں گھوگھو پڑتا ہے، گلا بند ہو جاتا ہے، زبان بولتی نہیں۔ اللہ کی توحید کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہو، یہ کہتا ہے میرے لیے کون سا ضروری ہے، میں تو نہیں بولتا، میں تو ایک اچھا شہری ہوں، میں نہیں بولوں گا۔ اللہ اکبر۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، واللہ ممبر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ بیان نہ کروں، ورنہ یقین جانیے ہم سارے کے سارے پکڑے جائیں۔ یہ زبانیں وہاں نہیں چلتی جہاں چلنی چاہیے، اور جہاں روکتا ہے اللہ رسول وہاں ہماری زبانیں چل جاتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ فرمایا، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ اللہ نے ابن آدم کے لیے زنا کا حصہ لکھ دیا ہے، ہر ابن آدم کرے گا، ہر ابن آدم کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا کچھ لوگ اپنی آنکھ سے زنا کریں گے۔ آنکھ کا زنا کیا ہے؟ غیر محرم۔ اچھا بھائی کہاں نہیں دیکھتا؟ میں راستے میں، بازاروں میں نہیں دیکھتا، ہاں موبائل میں دیکھتا ہوں۔ یہ سیم حکم ہے، یاد رکھو۔ یہ جو ہمارے بھائی کہتے ہیں نا کہ جناب میں غیر محرم کو نہیں دیکھتا لیکن ٹی وی میں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کچھ نہیں، نہیں فلمیں گانے نہیں، لیکن خبر نامے میں دیکھتا ہوں۔ اور اسی طرح میری ماں اور بہنیں وہ بھی کہتی ہیں کہ نہیں ہم تو غیر مردوں کو نہیں دیکھتی، ہم جب باہر نکلتی ہیں پردہ کرتی ہیں، ہم اپنے محلے دار، بازار والے، دکاندار، رشتہ داروں سے بھی پردہ کرتی ہیں۔ اچھا، اور جب موبائل کے اوپر بیٹھ کے ڈرامے دیکھتی ہیں اس وقت وہ ہمیں تھوڑی دیکھ رہا ہے۔ سن لو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ نابینا جو تھے، ام مکتوم، ان کو لے کے گئے تھے اپنے گھر میں، ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور کائنات کے مومنوں کی مائیں بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حجاب، حجاب، حجاب،
انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبینا ہے، یہ ہمیں کیا دیکھے گا؟ فرمایا تم تو اس کو دیکھ رہی ہو نا، یہ نبینا ہے، تم تو دیکھ رہی ہو۔ جب کوئی عورت غیر محرم کو دیکھے اور غیر محرم اسے نہ بھی دیکھ رہا، اسے پردہ کرنا چاہیے، اسے پردہ کرنا چاہیے۔ یہ سامنے بیٹھ کے سارا دن ٹی وی دیکھتی ہے اور کہتی ہے میں پردے دار۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آنکھ کا زنا، غلط استعمال، اور فرمایا کچھ لوگ زبان کا زنا کریں گے، اس سے بدخوئی گندی باتیں کریں گے، فحش باتیں کریں گے، یہ زبان کا زنا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کا گناہ یہ ہے کہ یہ برے برے خیالات اس کو سوچے جائیں، اس کے اندر گندے خیالات لائے جائیں اس کے اندر، یہ دل کا زنا ہے۔ اور آخر کار بات دیکھیں، بات آنکھ سے شروع ہوتی ہے، آنکھ سے شروع ہوتی ہے، پھر زبان پہ آتی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں والدین اپنے جوانوں پہ، اپنے بیٹوں پہ نظر رکھا کرو، اپنی بیٹیوں پہ بھی نظر رکھا کرو، اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت کرے، نظر رکھا کرو۔ یہ نہ سوچا کرو میری بیٹی ہے یہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتی، کائنات میں صرف ایک ہستی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو غلطیوں سے پاک ہے، معصوم عن الخطا ہے، باقی سب سے غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ جو میرا بیٹا اور بیٹی گھنٹوں بیٹھ کے موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں، چیک کرو، چیک۔ میرے بیٹے کا کوئی بڑا بزنس نہیں، کوئی یونیورسٹی، کوئی ایسا کام نہیں کہ اس کے پاس کالے آئیں، یا یہ کوئی مفتی صاحب نہیں کہ مسئلے کے لیے کالے آ رہے ہیں، یہ گھنٹہ گھنٹہ باتیں کرتا ہے، کس سے؟ اور افسوس ان ماں باپ پہ کہ جو اس کو لائک کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں جوان ہیں، ساری جوانی میں کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل قیامت کو اللہ پکڑ کے سامنے کھڑا کرے گا ان والدین کو، آؤ تمہاری اولادوں کا مقام تم کو دکھا دوں۔ جب اپنی اولاد جہنم میں جا رہی ہوگی اور اس کے پیچھے یہ ماں باپ بھی جا رہے ہوں گے، کیا بنے گا؟ آنکھ سے شروع ہوا، پھر زبان پہ آیا، پھر دل میں گیا، اور یہ قدم چل کے گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آخر کار شرمگاہ یا اس کو سچ کر دیتی ہے یا جھوٹ کر دیتی ہے۔ یہ زنا کا پہلا راستہ ہے آنکھوں کا غلط استعمال۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت تھوڑا ہے، بات اپنی میں مختصر کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ یعنی زبان کا فضول استعمال نہ کریں۔ اگر نجات چاہتے ہیں، اللہ کی جنت چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں اس وقت تک اللہ اکبر اپنی زبان کو اللہ کے تابع چلائیں جب تک کہ ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ نہ آ جائے اور ملک الموت ہماری روح نہ نکال لے۔ عبداللہ بن یسر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین بندے کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ جس کو لمبی عمر دے، لمبی عمر دے اور نیکیوں والی دے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو ایسی عمر دے، لمبی عمر اور نیکیوں والی، لیکن لمبی عمر اور بدیوں والی ایسی لمبی عمر نہیں چاہیے ہمیں۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پوچھا کہ کون سا عمل بہتر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم مرے تیری زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے۔ کب ہوگا یہ؟ جب آپ پڑھیں گے نا، آپ جب تسبیحاں کریں گے۔ واللہ میں نے عرب لوگوں کی موتیں دیکھی ہیں سعودی عرب کے اندر، ان کا مزاج ہے، وہ مسجد میں آتے ہیں ہماری طرح کوئی دو اس نکر پہ چار اس نکر پہ کھڑے ہو کے گپے نہیں ہانکتے، بلکہ کیا آتے ہیں 2 رکعت پڑھتے ہیں، قرآن اٹھاتے ہیں پڑھنا شروع، عمر 90 سال 100 سال، اور جب مرتے ہیں اللہ کی قسم رب قرآن زبانوں پہ جاری کر دے۔ آپ کہیں روزانہ میں گانے سنوں، روزانہ اس زبان سے فحش اور گندی باتیں کروں اور
دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ جب مروں میری زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے۔ یہ کس کو؟ اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے۔ اس زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا دے۔ اب وقت ہے جوانوں اور میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اب وقت ہے اس زبان کو ہلا لو، سمجھا لو، سلجھا لو کہ تو جب بھی چلے گی اللہ کے ذکر کے لیے چلے گی۔ انشاءاللہ جب ملک الموت آئے گا میرا رب اس زبان پہ کلمہ جاری کروا دے گا انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، سن لیں۔ ایک صحابی آئے، حضرت لقیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابو داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، میری ماؤں بہنوں کے لیے اسپیشل عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی بڑی زبان دراز ہے، میری بیوی بڑی زبان دراز ہے۔ ارے سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کا فرمان سن لو۔ کیا فرمایا؟ فرمایا اس کو طلاق دے دے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ اللہ کے حلال کردہ کاموں میں سب سے ناپسند کام طلاق ہے، لیکن اس زبان کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر زبان دراز ہے اس کو طلاق دے دے۔ عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے بھی ہیں اس میں سے، ظاہر بات ہے جب بیوی کو طلاق دے گا بچے ہوں گے، بچے تنگ ہوں گے، یہ خود بھی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر جا اس کو واعظ و نصیحت کر، اگر اس کے اندر عقل ہوگی تو وہ واعظ و نصیحت کو قبول کر کے اپنی زبان کو درست کر دے۔ یعنی خواتین کا غلط استعمال، رسول اللہ فرما رہے ہیں ایسی عورت کو طلاق دے۔ خواتین خصوصاً اس کا خیال رکھے۔ اور ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فلاں قبیلے کی ایک عورت ہے، صدقے خیرات نماز روزے میں بڑی مشہور ہے، بڑی مشہور ہے، لیکن اس کی زبان کی وجہ سے اس کے پڑوسی بڑے تنگ ہیں، اس کی زبان بڑی گندی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا باوجود اس کے وہ صدقے کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، زبان گندی ہے، اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے۔ اور عرض کی، اللہ کے نبی فلاں قبیلے کی ایک خاتون ہے، نماز روزے میں اتنی مشہور نہیں ہے، صدقے خیرات میں اتنی مشہور نہیں ہے، لیکن وہ پنیر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی ہے، اور اس کی زبان سے نہ اس کے اپنے تنگ ہیں نہ بیگانے تنگ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اسے جنت کی بشارت دے دو۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی یہ دیکھو اور میری بہنوں خصوصاً سن لو، اس زبان کا اچھا استعمال کرو۔ یہ چغلی، غیبت، فریب، دھوکہ دے، یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اگر اس پہ گفتگو کر دوں تو پھر شاید آپ بہت سارا ٹائم لگ جائے گا۔ جتنا میں نے بیان کیا ہے انشاءاللہ میں اپنے بھائیوں اور بہنوں سے یہ امید رکھتا ہوں انشاءاللہ اپنی زبان کا استعمال اچھا کریں گے انشاءاللہ سارے کے سارے بھائی اللہ سے عہد بھی کریں، کوشش کرو اپنی زبانوں کو لگام دو، اس کو اچھے استعمال میں لاؤ، اور انشاءاللہ مالک سے دعا کرتے رہو اللہ یہ زبانیں جب بھی چلیں اللہ تیرے ذکر میں چلیں، اللہ جب بھی چلیں تیرے دین کی خدمت میں چلیں، اللہ تیری ناراضگی میں میری زبان نہ چلے، اللہ تیرے نبی کی ناراضگی میں میری زبان نہ چلے، اللہ یہ زبان تیری حمد و ثنا بیان کرے، اللہ یہ زبان تیرے نبی پہ درود پڑھے، اللہ یہ زبان جب بھی بولے حق بولے، اور جب بھی رد کرے باطل کو رد کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔